السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف ہیومینٹی میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ شعیب ندوی۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، وائس آف ہیومینٹی کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول کے موقع پر باد بہارا کے 20 ایام اس پروگرام کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ اسی کے کڑی 5ویں مہمان مولانا فہیم صاحب ندوی، امام و خطیب مسجد نور، استاذ مدرسہ ریاض الصالحین اورنگ آباد، موجودہ ملکی سیاست کے تناظر میں نبوی سیاست کا لائحہ عمل، اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایک ریکویسٹ آپ سبھی سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون إلى آخر الحديث رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک کامل دین ہے اور مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ایک انسان کی ہر شعبے کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، عربی ہو یا عجمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک جو امور، جو معاملات اس سے متعلق ہو سکتے ہیں اور جو باتیں اس کو پیش آ سکتی ہے، ان تمام چیزوں کی رہنمائی اور اس تعلق سے ہدایت اگر کوئی دین مکمل طور پر کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام کی وہ خوبی ہے جسے دیگر ادیان سے اس کو امتیاز اور نمایاں کرتی ہیں کہ دیگر مذاہب میں یہ بات نہیں ہے جو مذہب کہے جاتے ہیں کہ مکمل دین مکمل طور پر انسان کی ہر شعبے میں، ہر خطے میں یہ دیگر ادیان رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کا طرۂ امتیاز ہے جو ایک انسان کی ہر لائن سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین و شریعت کو کامل اور مکمل بنا کر بھیجا ہے۔ دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں، چاہے وہ ایمانیات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اسی طرح اخلاقیات ہو یا سیاسیات ہو، یہ دین کے شعبے ہیں۔ ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دین مخصوص شعبوں کا نام ہے، ایمانیات کو اختیار کر لینا اور چند عبادتیں کر لینا، اسی طرح کچھ اخلاقیات کے کام کر لینے کو لوگ مکمل دین سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، بلکہ دین مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی ضرورت ہے اور وہ مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ ایمانیات یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایمانیات کے بعد جو اسلام کے اہم شعبے ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اسی طرح سیاسیات ہے۔ سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، گویا کہ وہ دین اور سیاست کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے یا سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست اصل میں امور اجتماعی کی تنظیم
اور اجتماعی معاملات کی تدبیر اور اس کی اصلاح کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ ہم میں اکثر کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سیاست بری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کی موجودہ سیاست کو دیکھتے ہیں کہ موجودہ سیاست میں اتنی گندگیاں، اتنا دھوکہ، جھوٹ، فریب، اسی طرح بددیانتی اور اس طرح کے معاملات داخل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام فہم رکھنے والا انسان سیاست کو غلط سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں سیاست کا ایک بڑا مقام ہے۔ اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اسلام اس شعبے کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ جس طرح اسلام نے سیاست کو واضح انداز میں اور صاف طور پر اس کے اصول، اس کے قوانین، اس کے ضوابط، اس کے لوازمات کو ذکر کیا ہے، اس طرح دیگر کسی شعبے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اپنے زمانے کے سیاستداں ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیاست، ان کی قیادت، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں قرآن نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دینی محنتوں کو، ملی فکروں کو اور اجتماعی کڑن کو، درد کو، فکر کو بیان کیا ہے، وہیں پر سیاسی قوتوں کو، سیاسی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جو 25-26 اولو العزم انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، وہیں پر ان کی ان نمایاں خصوصیات کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے یا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، تمام کی زندگی کے سیاسی پہلو ہمیں قرآن میں اجاگر نظر آتے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم اس انداز میں کرتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ داؤد اور سلیمان علیہم الصلاۃ والتسلیم جب یہ حکم فیصلہ فرما رہے تھے قوم کی بکریوں کے تعلق سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا کہ قحط سالی اس وقت آنے والی تھی، ملک کا بادشاہ اور عوام پریشان تھی کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قائدانہ اور سیاسی بصیرت کو اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت بحیثیت وزیر کے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کیا اور ملک کو فاقہ کشی سے بچایا۔ آئیے اب ہم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ خود قرآن پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے کہ ہر شعبے میں اور شعبے کے ہر جزئیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے افعال کی شکل میں، آپ کے اقوال کی شکل میں، آپ کے معاملات کی شکل میں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ نبی سیاست کیسے کر سکتے ہیں، یا دیندار لوگ سیاست کیسے کر سکتے ہیں۔ اہل مستشرق اور مستشرقین اور اہل باطل بھی اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ بعض مستشرقین نے یہ اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا ہے۔ ایک مستشرق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور جب تک مکہ مکرمہ میں تھے خالص ایک دینی اور روحانی شخصیت کے طور پر آپ کا کام ہوا کرتا تھا، لیکن جب مدینہ منورہ گئے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بدلا اور آپ سیاسی قائد کے طور پر رونما ہوئے۔ ایک دوسرا مستشرق اسی تعلق سے لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور آپ کے سامنے ریاست مدینہ کی قیام کے تعلق سے جب بات آئی تو آپ نے بادل ناخواستہ اس درخواست کو قبول کیا اور مدینہ منورہ میں سیاسی قیادت آپ نے سنبھالی۔ تو یہ اہل باطل کی طرف سے پروپیگنڈا ہے کہ جو اسلام اور سیاست کو جداگانہ طور پر ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی طرح ایک مستشرق ہے جس نے کچھ منصفانہ انداز اور عادلانہ طرز پر اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے مائیکل ہارٹ کے نام سے ایک غیر مسلم اور انگریز مورخ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب دا ہنڈریڈ کتاب میں اس نے 100 عظیم تاریخ کے عظیم ترین اور بہترین شخصیات کا ذکر کیا ہے، ان کی تمام صلاحیتوں کا اس نے تجزیہ کیا ہے اور تبصرے کے طور پر اور اپنی پسندیدہ لسٹ کو اس نے شائع کیا ہے، اور اس فہرست کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سر فہرست اور نمبر 1 پر رکھا ہے، اور نیچے اس نے اس نمبر 1 پر رکھنے کا تبصرہ بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد انسان ہے جو مذہب اور سیاست دونوں ہی میں یکساں طور پر ایک کامیاب ترین قائد کے طور پر رونما ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو اس نے خوبی بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی امور صرف مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد جو ہے انجام دیے ہیں، اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ بھی ہمارا جو گمان ہے یہ سہو سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اول وہلہ ہی سے اور بالکل اسلام کے ابتدائی دور ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی امور کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت کو اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس دعوت کے شروع ہی کے حصے میں جو کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ کے علاوہ تمام ہی کی نفی فرمائی، اور اس میں یہ فرما دیا کہ عبادت کے لائن سے جتنی قربت حاصل کرنے کی عبادتیں ہوں گی یا طریقے ہوں گے وہ صرف اور صرف خالص ہوں گے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اسی طرح حکم بھی چلے گا صرف اللہ کا، اور اقتدار اعلیٰ یہ حاصل ہوگی اللہ کو۔ اس دعوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار اعلیٰ اور حکم الہی کا تذکرہ فرمایا، اور کامیابی سے جہاں اخروی کامیابی ہے وہیں پر دنیاوی کامیابی کا بھی ضامن اس کلمے کو قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو اہل مکہ نے جو ہے اس دعوت کے سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب کی خدمت میں پہنچ کر اعتراض داخل کرایا کہ محمد سے کہیے کہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو بلایا اور فرمایا بیٹے بھتیجے محمد، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں سے صرف ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ کلمہ کہہ لیں تو اس کے ذریعے سے صرف عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے اور اس پر آپ کی حکمرانی نافذ ہوں گی۔ تو آپ کے چچا نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل نے جب اس بات کو سنا تو کہنے لگا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمام معبودوں کو ہٹا کر صرف ایک واحد معبود کے اوپر ہم مجتمع ہو جائے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر اس وقت جو ہے حکمرانی کا تذکرہ فرمایا کہ ہم دین اسلام کے دامن میں آئیں گے تو اللہ رب العزت جہاں اخروی کامیابیاں دیں گے وہیں پر دنیاوی کامیابی ہمیں ملے گی۔ ہجرت مدینہ کا جب ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کلمے کی خاطر اور جس کلمے کی وجہ سے ہم کو اس ملک سے نکالا جا رہا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی کلمے کی بدولت اور اسی کلمے کی برکت سے ایک دن وہ آئے گا کہ مکہ بھی فتح ہوگا اور اہل اسلام کے ذریعے جو دوسری بادشاہتیں ہیں قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ فتح ہوں گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ حکومت فتح ہوئی اور وہ زیر اسلام آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو سرداران مکہ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو قتل کرے گا نعوذ باللہ یا ان کو قیدی بنا کر لائے گا اسے ہم 100 اونٹ بطور تحفے کے دیں گے، انعام کے دیں گے۔ تو اس لیے اس لالچ میں
حضرت سراقہ ابن مالک ابن جوشم جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے نکل پڑے۔ ایک مقام پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، وہاں پتھریلی زمین تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ان کا گھوڑا دھس گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیجئے، تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ان کا گھوڑا نکل گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سراقہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا کسریٰ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک دور وہ آئے گا کہ جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان واقعات کے ذریعے سے ذکر یہ کرنا ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیاسی امور کو اور حکومت کے تعلق سے آنے والی ان پیشن گوئیوں کو پہلے ہی ذکر کر دیا تھا۔ چہ جائے کہ عملی طور پر ان سیاسی امور کی تنفیذ کا اور اس کے اظہار کا موقع اس وقت نہیں تھا، چونکہ مسلمانوں کو صبر و استقامت اور برداشت کا اس وقت حکم دیا گیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، تو وہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنی ان سیاسی حکمت عملیوں کو باضابطہ جو ہے اس کو عمل میں لایا، اور مدینہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وہاں کے مذاہب اور مختلف قبائل تھے ان کو جوڑنا شروع کیا، اور اپنی اسی قائدانہ صلاحیتوں اور سیاسی بصیرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بین الاقوامی ایک معاہدہ لکھوایا، جس کے اندر ان چیزوں کو صاف صاف طور پر ذکر کیا کہ مدینے کے جتنے باشندگان ہیں وہ آپس میں ایک قوم کی طرح، ایک ملت کی طرح رہیں گے۔ اس معاہدے کے اندر یہ چیزیں ذکر کروائی۔ اس وقت جو قبائل مختلف آباد تھے، یہودیوں کے اور دیگر جو ہے ماننے والوں کے، ان تمام کے سرداران کو ایک جگہ جمع کروا کر آپ نے ایک بین الاقوامی ایک معاہدہ لکھوایا کہ سب سے پہلے ہم مدینے کے امن کا قیام کرتے ہیں، کہ مدینے کے اندر جتنے رہنے والے افراد ہیں یا جتنے قبائل ہیں وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے اور ایک قوم کی طرح رہیں گے، اور اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ سب ایک جسم ہو کر ایک ساتھ اس سے لڑیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا، وہاں پر امن قائم ہوا، پھر آپ نے عدل کو قائم فرمایا، انصاف کو قائم فرمایا۔ مدینے میں امن کے قیام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جو اطراف مدینہ ہیں، اطراف مدینہ میں جتنے قبائل آباد تھے، آپ نے ان کے ذمہ داروں سے مل کر یہ معاہدہ لکھوایا کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم ایک قوم کی طرح رہیں گے، اور اگر کوئی مدینہ یا مدینہ کے اطراف میں اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم سب مل کر اس سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو مدینہ میں قائم فرمایا، اور پھر وہاں سے باضابطہ اس عالمی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ امن کا قیام ہوا، عدل و انصاف کا قیام ہوا، حقوق انسانیت کا تحفظ کیا گیا، اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کوئی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کمزوروں کو دبایا نہیں جائے گا، اہل حق کو ان کا حق دیا جائے گا، جن کو انصاف کی ضرورت ہے ان کو انصاف دیا جائے گا، عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے، تمام کو مساوات کے ساتھ جو ہے اس ریاست کے اندر رکھا جائے گا۔ اور اسی سیاسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد خلفائے راشدین تیار ہوئے، اور خلفائے راشدین نے بھی اس درجے کی حکومت کر کے بتلائی کہ آج بھی اس کی مثال کوئی عالم کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے خلفائے راشدین کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی تھی کہ قیامت تک ان صفات کے حامل شخصیات ہمیں نظر نہیں آ سکتی، نہ ہمیں مل سکتی ہیں، کہ جب یہ اللہ کے نبی کے صحابہ خلیفہ منتخب ہوئے، حکمراں منتخب ہوئے، تو خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی ان کے اندر وہ صفات تھی کہ انہوں نے ہمیشہ حق کو قائم رکھا، ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا، ہمیشہ عدل کو قائم رکھا، ظلم سے لوگوں کو روکا، آپس کی بد امنیوں کو جو ہے ختم کیا، خانہ جنگیوں کو ختم کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کے دور سے متصل جو دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گزرا ہے،
اس کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عالم تھا، معیشت اتنی مضبوط تھی، عدل و انصاف اس طرح قائم ہو گیا تھا، معیشت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ کوئی فرد، کوئی مالدار اگر زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تو اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ عدل و انصاف کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک چرواہے نے دیکھا کہ ندی کنارے کسی بکری پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ برجستہ یہ کہہ اٹھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی موت ہو گئی ہوں گی، اسی وجہ سے جو ہے تو بکری کے اوپر جو ہے اس بھیڑیے نے حملہ کیا ہے۔ محترم معزز سامعین، یہ اسلامی سیاست ہے جس کے نمونے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ بالکل پاک صاف، غیر جانبدارانہ اور انصاف اور اخلاص پر مبنی یہ سیاست اور یہ حکومت تھی، اور آج ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی حالات بنتے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ بالکل جانبدارانہ اس کے اندر رویے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک سیکولر ملک کہلاتا ہے، اور سیکولر ملک کی کچھ بنیادیں اور کچھ ستون ہوتے ہیں، صحافت ہے، عدالت ہے، اسی طرح پارلیمنٹ ہے، اور اس میں منتخب جو افراد ہوتے ہیں، یہ سیکولرزم کے پائے اور اس کے ستون ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اقدار کس قدر گرتی جا رہی ہے، اور سیکولرزم کا یہ نظام کس طرح ڈھایا جا رہا ہے، اس کی ستونوں کو، اس کی بنیادوں کو کس طرح کھوکھلا کیا اور کمزور کیا جا رہا ہے۔ جو اہل صحافت ہے ان کو ہم دیکھیں کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے زر خرید غلام ہیں، اور جانبدارانہ باتیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے دکھلاتے ہیں۔ اسی طرح جو عدالت ہے، عدالت میں کس طرح کے مقدمات جا رہے ہیں، اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کر رہے ہیں، ظالم کو بچانے اور مظلوم کو پھنسانے کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن عدلیہ کی جانب سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر عام عوام کا بھی عدالت پہ سے اور نظام عدالت سے، نظام قانون سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ جسے سنسد اور قانون کا مندر کہتے ہیں، جہاں پر ملک کے باشندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی سہولت کے لیے جہاں پر قوانین بنائے جاتے ہیں، آئے دن وہاں سے ایسے قوانین بن رہے ہیں جس کے ذریعے سے اقلیتوں کو اور مخصوص جو ہے شعبوں کو اور کمیونٹیز کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کا اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حکومت کے جو چنندہ اور منتخب افراد ہیں جنہیں عوام نے چن کر بھیجا ہے، ان کے رویوں کو اور ان کے اخلاق و کردار کو ہم دیکھیں کہ آئے دن وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سیکولر ملک ہے، اس میں ہمیں جو آزادیاں دی گئی ہیں، ملک کے باشندوں کو جو آزادیاں دی گئی ہیں کہ اس ملک میں ہر شہری برابر کا شریک ہے، ہر شہری برابر کا حصہ دار ہے، اس ملک میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ اسی طرح اس ملک میں آباد جتنے مذاہب ہیں تمام کو آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذہب پر عمل کی جو ہے آزادی ہوں گی، ہر مذہب والا آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیے کہ ملک کے حالات کس سمت میں جا رہے ہیں کہ آئے دن تشدد کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، سیاسی اقدار اتنی گر گئی ہیں کہ مخصوص کمیونٹیز کے خلاف بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد رونما ہوتا ہے۔ تو اس افراتفری کے ماحول میں اور اس سیاسی بحران میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام اقلیتوں کی، اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کی، کہ ہم سامنے آئے، اپنے ان نمونوں کو ہم سامنے رکھ کر ہم عملی طور پر سیاست میں حصہ لیں۔ ہم ہمیشہ سیاسی یتیمی اور سیاسی لاچاری کا جو ہے رونا روتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بڑھ چڑھ کر سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ سیاست یہ دین سے اور اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم نے اسے شجر ممنوعہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے، حالانکہ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں، قرآن و حدیث پر اگر ہماری نظر ہو، اور خاص طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات نمایاں طور پر ہمیں معلوم ہوں گی کہ ہمارے قائدین نے، ہمارے جو ہے تو اسلاف نے کس طرح کی پاک اور صاف اور ستھری سیاست ہمیں سکھلائی ہے۔
تو یہ موقع ہے کہ ہم عملی طور پر سیاست کے میدان میں اتریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے اندر سیاسی حس کو، سیاسی شعور کو ہم بیدار کریں۔ اگر سیاسی شعور ہمارے اندر اگر بیدار نہ ہوں گا تو ہم جس طرح پسماندہ بھی ہو گئے ہیں، امید ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہم جو ہے ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں ہم جا کر گریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بھی بنا دیا جائے اور اس کی سیاسی شعور کو اگر بیدار نہ کیا جائے تو یہ بات ممکن ہے کہ ایک وقت اس ملک میں ایسا آئے گا کہ تہجد تو دور 5 وقتہ فرض نمازیں پڑھنے پر بھی پابندی عائد کر دی جائیں گی۔ اور آج ہم اس ماحول میں ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف خاص طور پر اہل اسلام کے لیے کس طرح دائرہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے اور کس طرح اسلامی شریعت کو ان کے لیے دن بدن اس میں پابندیاں اور قیدیں لگائی جا رہی ہیں، آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو ایسے سنجیدہ ماحول میں اور ایسے حساس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عملی طور پر سیاست میں اتریں، ہم اپنے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی ہم قدر کریں، ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے رہیں اور ان کو جو تعاون ہم سے مطلوب ہے وہ ان کا تعاون ہم کریں، اور ہم خود بھی اس سیکولر ملک میں، اس جمہوری ملک میں سیاسی طور پر جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم خاص طور پر استعمال میں لائیں اور عملی سیاست میں ہم اتریں۔ عملی طور پر جب اہل اسلام اور مسلمان اس سیاست میں اتریں گے تو پھر ہم بھی وہ نمونہ پیش کر سکتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دور میں پیش کیا ہے۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، ملک ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر امن قائم کرنا، یہاں پر عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہاں پر آپس میں مساوات کو پیدا کرنا، آپسی اخوت و محبت بھائی چارگی کو قائم کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان حسن ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ ہمارا ملک کسی دور میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، تعلیم و ترقی میں سب سے آگے ہمارا ملک تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے یہ بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی شعور کو بیدار کریں، عوام بھی، خواص بھی خاص طور پر عملی طور پر سیاست میں قدم رکھیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک میں رہنے والے باشندگان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام باشندگان کے دلوں میں آپس میں محبت و الفت پیدا فرمائے، آپس میں بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، ہمارے اس ملک کو ہر لائن سے ترقی نصیب فرمائے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔